اب یہ جو سانجے کی ہنڈیا ہے، یہ جو پچھلے جو ہے اپریل 2022 سے چڑھی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی، اب الیکشن کی طرف جو آہستہ بڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے انتخابات تو ہونے ہیں، تو اب یہ لگتا ہے وہ ہنڈیا پھٹنا شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ کہاں یہ پھوٹ پڑ گئی ہے، کہاں جا کے رکے گی، کیا ہوگا؟ محترم بلاول صاحب نے آپ کو پتا اوور دا ویکینڈ سوات کے اندر جلسہ کیا، کافی انہوں نے سخت باتیں کی، ناظرین سنیے گا۔ میں حیران ہوا جب میں بجٹ پڑھ رہا تھا، نہ آپ کے لیے نہ کسی صوبہ کے لیے وفاقی حکومت نے جو فنڈز رکھنے چاہیے تھے وہ موجود نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا نیت پہ میرا کوئی شک نہیں ہے، ان کی ٹیم میں وہ جو لوگ ہیں ان سے وزیر اعظم کو حساب لینا چاہیے۔ وزیر اعظم اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اس اتحاد کا وزیر اعظم ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وزیر اعظم کوئی اور بات کرے اور بجٹ میں کوئی اور بات لکھا ہو۔ مسلم لیگ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بجٹ پہ ووٹ ڈالے تو سیلاب متاثرین کے خرچے کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ اب احسن اقبال صاحب نے یہ جو بلاول صاحب نے تقریر کی اس کا جواب دیا، ان کی زبانی سن لیں۔ جلسوں کے اندر جب آپس میں تنقید کی جائے گی تو اس سے سیاسی بے یقینی پیدا ہوتی ہے۔ بجٹ کی تیاری کے موقع پر بھی تمام کولیشن پارٹنرز کو شریک رکھا گیا اور کابینہ جس نے بجٹ کی منظوری دی اس میں تمام کولیشن کے ممبر شریک تھے اور ان سب کی اتفاق رائے سے بجٹ کی منظوری دی گئی۔ اس کے بعد جو عظمیٰ بخاری صاحب ہیں وہ بھی کافی آپ کو پتا ہے کہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑی پر یقین کارکن ہیں اور ہمیشہ بڑے پرجوش انداز سے پارٹی کو ڈیفینڈ کرتی ہے، ان کو بھی سننا ہے۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں ہوتا، سارا میٹھا میٹھا تو ماشاءاللہ پیپلز پارٹی نے لیا ہے، سارا کڑوا کڑوا ہمارے جو ہے وہ آیا ہے۔ تو جوئی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو حالات و واقعات بن رہے ہیں، اور یہ مجھے جو لگ رہا ہے یہ گڈ کا بیڈ کا آپ کھیل رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا یہ لیدا ہوں گے کیونکہ دشمن سانجا ہے۔ میں سیاسی جی صورتحال پر کوئی بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں، جی پلیز، پھر آپ اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں اگر اجازت دیں تو۔ پلیز سر گو ہے۔ پہلی بات تو بہت سارے جو آپ کے دوست ہیں نا جن کو آپ بڑا چوم چاٹ کر بڑا سر ماتھے پر بٹھاتے ہیں، از قسم رانا ثناء اللہ، مریم نواز، رانا وہ جاوید لطیف اور دوسرے اور کچھ خواتین کہ جی وہ مریم نواز اور نواز شریف ابھرتے ہوئے ہیں اور وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، تو ان کے لیے گڑے کا کام کرے گا یہ بریکنگ نیوز کہ جو مقتدر حلقے ہیں اور جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے اندر شہباز شریف صاحب جو ہے کہ اگر وہ بھی الیکشن جیت سکے، جو الیکشن ہو رہے ہیں اس وقت اس ملک میں اگلے کچھ دنوں میں کچھ مہینوں میں، اگر وہ الیکشن جیت سکے تو وہ نواز شریف، مریم نواز، بلاول بھٹو، فضل الرحمان اور دوسروں کے مقابلے میں وہ 100% شہباز شریف کو پریفر کرتے ہیں ٹو کنٹینیو ود ہم ایز پرائم منسٹر۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا یہ جو شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل اور دوسرے، وہ آج خبر چلی ہے کہ شاہد خاقان استنبول سے لندن، تو انہوں نے ابھی بھی اتار کے لونڈے سے ہی دوائی کے لیے گئے ہیں کہ ایک کدی پوڑی اگر نواز شریف دی دکان دے وچ موجود ہے تو مینوں بھی دے دو جی، تو وہ وہاں بھی کیونکہ انہیں اور باہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو ان کا کیا بنتا ہے یہ بھی دیکھیں گے۔ تیسرا جو پیپلز پارٹی ہے اور آصف علی زرداری صاحب کا ارادہ تھا کہ انہی الیکشن میں وہ جوڑ توڑ کر کے ادھر سے ادھر سے مار کے اور کھو کھنج کر کے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں ہی شوڈ کم فارورڈ ود اے سارٹ آف کولیشن وچ کین انسٹال ہز سن ان پاور، تو ابھی تک ان کی جو یہ ایفرٹس تھیں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کی، وہ نون اور فضل الرحمان اور ان کے علاوہ باقی لوگوں نے بھی فی الحال ناکام بنا دی ہیں، اور عوام جو ہیں اس سے منہ پھیر کر وہ ان کے جلسوں سے نکل کے جا رہے ہیں کے پی میں اور پنجاب میں۔ تو تیسری یہ بات آئی ہے۔ چوتھی یہ آئی ہے کہ وہ جو خاور گھمن نے اپنے دوست احباب کو ڈاکٹر فردوس عاشق رحمان، وہ تو ان کی ہمسائی ہیں، اور دوسرے بڑے بڑے ناموں والے جو آئی پی پی
جہانگیر ترین صاحب کے وہاں بھیجی تھی، وہ ابھی تک سیاسی طور پر ٹیک آف نہیں کر سکا ان کا جہاز. ابھی تک وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اور شرمندہ پھر رہے ہیں. یعنی اس کے لیے ابھی ہمیں جی بالکل جی صاحب. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں اور آپ کے پاس بریکنگ سٹوری اس کے اوپر میں چھوڑا سا ابھی چل رہی ہے. اچھا پلیز گو ہیڈ. پھر کر لیں کیونکہ پھر مجھے بھول جائے کہ میری آج تھوڑی سی آپ کو پتہ گو ہیڈ. اچھا تو وہ ابھی تک ان کو ٹرائل پر رکھا ہوا ہے کہ کین دے ڈیلیور سم ویئر سم ہاؤ ان پنجاب. سو فار آنسر از نو. اب ایک آ گیا ہے وہ جو بڑا فیسا گورس اور بڑا سوال ہے کہ جو پی ٹی آئی جس کے حصے بکھرے کیے جا رہے ہیں اور اس سے بندے نکال کے ادھر ادھر بھیجے جا رہے ہیں، اس کا کیا سٹیٹس ہے عوام میں. باقی آپ جو مرضی کر لیں، میں کوئٹہ میں بھی ہو کے آیا ہوں، ہر دوسرا تیسرا بندہ ابھی تک ادھر جم کے بیٹھا ہوا ہے ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. اور اب یہ بات بھی اڑی ہوئی ہے کہ خاور گمن اور غلام حسین اور کچھ دوسرے لوگوں کو ایک خصوصی جہاز کے ذریعے کسی وقت عمرے کے لیے بھیج دیا جائے گا عید سے پہلے یا بعد. تو یہ ایک نئی بات ہوگی اگر ہو گئی. باقی لوگ تو اس کی تردید کر رہے ہیں اور شاہ محمود، اثر عمر، پرویز خٹک اور باقی جو ہے نا وہ مل کے پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے. اور اگر ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ رہتا ہے تو وہ اکیلے گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے. یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے لیکن اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. آخری بات یہ کہ فری فیئر امپارشل الیکشنز کے اوپر بڑے سیریس ڈاؤٹس جو پیدا ہو گئے. اور اچھا آپ کو آخری کہ وہ جو محسن نقوی صاحب ہے وہ رات دن وہ لندن کے دورے کر رہے ہیں. کبھی وہ جاتے ہیں میں ادھر جا رہا ہوں دورہ کرنے انسپیکشن کرنا جا رہا ہوں اور سنبڑیال سے فلائٹ پکڑتے ہیں، کبھی وہ ترکی سے پکڑ لیتے ہیں، کبھی ادھر سے. اور کہ ان کے دوروں کو ریکارڈ نکلوائے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ لندن یاترا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا وہ فلاں کو بنوانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کو بڑے یعنی چوہدری صاحب اب عمر آپ کی زیادہ ہوگی، آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی. نو ہی ہے. انہوں نے کہا میں جو ڈلیور کیتا ہے میں جو پنجاب جڑا وین پہنچتے نے میں ہوں پرائم منسٹر مینوں بڑھاؤ. چلیں جو صاحب یہ مبارک ہوئے. چلو سر تھینک یو ویری مچ.